السلام علیکم، ایم بی نیوز کے ساتھ میں ہوں ثانیہ گل۔ آپ کو خبروں کے آغاز میں بتائیں کہ برمنگھم میں برٹش کشمیری تنظیموں کے عہدیداران نے مشترکہ پریس کانفرنس میں 12 جون کو لندن میں JKLF کے چیئرمین یاسین ملک کے خلاف بھارتی عدلیہ کی جانب سے سنائی گئی سزا کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ اس احتجاج میں کسی تنظیم کا کوئی جھنڈا نہیں ہوگا، صرف کشمیر کا جھنڈا اور اسیران کشمیر کی تصاویر ہوں گی، کیونکہ اب وقت آ گیا ہے کہ بھارتی تسلط سے آزادی کے لیے ہم کشمیری ایک جھنڈے تلے جمع ہو جائیں۔ چیئرمین جموں کشمیر لبریشن فرنٹ یاسین ملک کے خلاف بھارتی عدلیہ کی طرف سے سنائی گئی سزا اور ان کے خلاف جاری بے بنیاد اور لغو مقدمات پر برطانوی کشمیری کمیونٹی میں شدید رد عمل پایا جاتا ہے۔ برمنگھم کے مقامی ریسٹورنٹ میں جسٹس فار جموں کشمیر فورم کے زیر اہتمام برٹش کشمیریوں کی نمائندہ تنظیموں کے عہدیداران کی مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران JKLF برطانیہ کے صدر لیاقت لون راجہ جامباز، کل جماعتی کشمیر رابطہ کمیٹی کے صدر چودھری شاہ نواز، انعام الحق نامی، چودھری عبدالرحمان RI نے شرکت کی۔ جسٹس فار جموں کشمیر کے فورم سے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ، ریلیجس اسکالرز، کمیونٹی لیڈرز کو یہاں پہ انوائٹ کیا گیا۔ آج یہاں پہ ہم 12 جون بروز اتوار 1 سے 4 بجے جو لندن پارلیمنٹ سکوائر سے انڈین ہائی کمیشن جو مارچ ہے ریلیز یاسین ملک اینڈ آل پولیٹیکل پرزنرز کے نام سے ایک احتجاجی مارچ ہو رہا ہے، اس کے لیے ہم یہاں پہ تمام لوگ اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ مارچ جسٹس فار جموں کشمیر کے فورم سے تمام ڈائسپورا کشمیری کمیونٹی اور اس کے ساتھ جتنے بھی انسانیت دوست جو ہمارے سمپتھائزرز ہیں، ہم ان کو ویلکم کریں گے، ان کو ہم انویٹیشن دے رہے ہیں آج کے فورم سے کہ وہ اس مارچ کو جوائن کریں، تاکہ مقبوضہ کشمیر میں جو بگڑتی ہوئی صورتحال ہے اس وقت، وہاں پہ ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ساری، اس کو پابند سلاسل رکھا ہوا ہے، اور جو پابندیاں ہیں وہاں پہ کسی بھی انسان کو سوشل میڈیا پہ اپنا سٹیٹس اپلوڈ کرنے کا اپنی مرضی سے اختیار نہیں، اور وہاں کے جو ڈریکونین لاز ہیں یوپا، افسا اور NIA اور PSA کے، ان ڈریکونین لاز کے تحت یاسین ملک چیئرمین جموں کشمیر لبریشن فرنٹ، شبیر شاہ، آسیہ اندرابی، ڈاکٹر قاسم فگٹو، منظور شیخ اور اس کے علاوہ جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی کے لیے ہم یہ پروٹیسٹ کریں گے۔ جو لوگ اس مظاہرے میں شرکت کرنے کے لیے آئیں وہ صرف اور صرف وہاں پہ کشمیر کا جھنڈا لے کے آئیں، باقی کسی پارٹی کا جھنڈا وہاں پہ یا کسی اور وہاں پہ الاؤڈ نہیں ہوگا۔ وہاں پہ سیکورٹی والے ہوں گے، اگر کسی کو وہاں پہ جھنڈے سمیت اگر ریموو کیا جاتا ہے تو پھر آپ اس کو نہ کیجیے گا کہ یہ زیادتی ہوئی ہے۔ صدر کل جماعتی کشمیر رابطہ کمیٹی میں جو لون صاحب اور جانباز صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے جسٹس فار جموں کشمیر کے پلیٹ فارم سے ریلیز فار یاسین ملک کے حوالے سے ہم انڈین ایمبیسی کے آگے جو مظاہرہ کر رہے ہیں یا جو ریلی نکال رہے ہیں، میں اور میری جماعت بھی بھرپور تعاون کرے گی۔ ریلیز یاسین ملک اینڈ آل پولیٹیکل پرزنرز ان کشمیر، ریلیز یاسین ملک اینڈ آل پولیٹیکل پرزنرز ان کشمیر۔ برطانیہ بھر کے دوسرے شہروں کی طرح برمنگھم میں بھی متنازع فلم کے خلاف براڈ اسٹریٹ سینی ورلڈ سینما کے سامنے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرامن احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس فلم کو سینما گھروں میں ریلیز کرنے سے روک کر مسلمانوں میں پائے جانے والے غم و غصے کو روکا جائے۔ پرامن مظاہرے میں خواتین و حضرات نے بڑی تعداد میں شرکت کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت میں درود و شریف پڑھ رہے تھے اور نعرے بازی کر رہے تھے۔ مظاہرین نے احتجاج کا سلسلہ متنازع فلم روکنے تک جاری رکھنے کا عزم کیا۔ برطانوی سینماؤں میں ریلیز ہونے والی متنازع فلم کے خلاف برمنگھم اور گرد و نواح سینی ورلڈ سینماؤں کے باہر بھرپور احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ نوجوان مذہبی اسکالر امام اعجاز احمد شامی کی قیادت میں ہونے والے مظاہرے میں علماء کرام، مشائخ اور نوجوانوں سمیت خواتین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ یہ جو مووی ہے اس میں نفرت کا ایک پیغام ہے، جو ہمارے بلیک بردرز ہیں ان کا ایک ایسا تصور دینا کہ وہ شرارت کی طرف اور کرائم کی طرف ان کا تصور دیا ہوا ہے اس مووی میں، تو ہم ریسزم کو بھی نہ کرتے ہیں۔ وی سے نو ٹو ریسزم، وی سے نو ٹو ایکسٹریمسٹ۔ یہ مووی، اس مووی کے ذریعے یہاں پر مکاتب فکر کو لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایکسٹریمسٹ یہاں پھیلے گا مزید، تو ہم اس کو سٹاپ کرنے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں
کتنے جذبے کے ساتھ یہاں نوجوان آئے, لیکن الحمدللہ پیسفل یہاں مارچ ہوا. ہم مطالبہ کرتے ہیں انگلش برٹش گورنمنٹ سے کہ اس مووی کو فل فور بند کریں. I'm here because I'm not happy about the film that's been aired at the cinema here, and we're all very upset and angry about it. I did go inside and speak to the manager and he wasn't responding. صحابہ کرام کے لیے انسلٹ کے پہلو رکھے گئے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈسرسپیکٹ کی گئی ہے, جو کہ ہم مسلمانوں کو یہ نامنظور ہے. بالکل ہم یہاں پہ سارے متحد ہیں, یہاں پہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے ہم ہر جگہ پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. مسلمان دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے. یہ مسلمانوں سبوں کی جڑی ہے وہ دل آزاری ہوتی ہے. We all are Muslims here as one ummah gathered in the honor of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and we are against this film that's been shown in this cinema, that this shouldn't be, because this depicts the Prophet sallallahu alaihi wasallam and the Sahaba Ikram. I'm just really upset that they're airing this video that shows really disrespect to our Prophet sallallahu alaihi wasallam. He is the most important man, perfect man on earth, and they know this. And they deliberately doing this. اس تحریک کو کنٹینیو رہنا چاہیے جب تک ایسی جو خلاف اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف اور صحابہ کرام کے خلاف جو سازشیں ہوتی ہیں ان کی روک تھام نہ ہو. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز کا خیال کیا جائے, ہمارے جو رائٹ ہے دین کے, ہمارے ریلیجیس کے, ان کو بالکل ان کے پاسداری کی جائے. This movie has the lady from heaven goes once again against the teachings of the Quran and the teachings of the Sunnah. And what has this done? It's created sectarianism, it's created violence, and it's created a very, very negative ripple effect throughout the globe. It's very important to fight for the love of the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, for the whole ummah, and not only for the whole ummah. The Prophet sallallahu alaihi wasallam has become a rahmah for the whole everybody in the entire world, so we should all join on this. This is been made as a Islamophobia and racism towards the Muslim ummah. It's against the Prophet sallallahu alaihi wasallam and his Sahaba. And what's happening today, we're all out here in a protest to stop this. Alhamdulillah, we are here starting today, united and openly condemning these acts. Allah subhanahu wa ta'ala save us from such evil. صدر تحریک کشمیر برطانیہ راجہ فہیم کیانی نے برمنگم برانچ کے ذمہ داران سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یاسین ملک کی عمر قید کی سزا اور دیگر حریت قائدین شبیر شاہ, مسرت عالم, آسیہ اندرابی, ڈاکٹر فختو, نعیم خان اور ہزاروں کشمیریوں کو پابند سلاسل کرنے کے خلاف برطانیہ میں 12 جون کو لندن میں کشمیر مارچ منعقد کیا جائے گا. اسی روز جنیوا سوئٹزرلینڈ میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے ہیڈ کوارٹرز کے باہر ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا. جنیوا میں ہونے والے مظاہرے میں بڑے قافلے تحریک کشمیر اٹلی کے صدر بابر وڑائچ اور تحریک کشمیر سوئٹزرلینڈ کے صدر اعجاز احمد چودھری کی قیادت میں شرکت کریں گے. چودھری اکرام الحق صدر تحریک کشمیر برمنگم برانچ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ برٹش کشمیری پاکستانی بڑی تعداد میں 12 جون کو لندن میں ہونے والے کشمیری مارچ میں شرکت کر کے مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں اور بھارت کو یہ پیغام دیں کہ ہم تمہاری مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور بھارت کے کشمیر پر ناجائز جبری فوجی قبضے کے خلاف جدوجہد جاری رکھیں گے اور کشمیری اپنے بنیادی مطالبے حق خود ارادیت سے دستبردار نہیں ہوں گے. جو آل پارٹیز جو مارچ لندن میں 12 جون کو ہو رہا ہے, جس کا آغاز پارلیمنٹ اسکوائر سے ہوگا اور انڈین ہائی کمیشن تک اس کا اختتام ہوگا, اس میں بھرپور شرکت کی جائے گی. اور ان تمام مارچز کا یہ مقصد یہ ہے کہ بھارت کے ظالمانہ چہرے کو بے نقاب کیا جائے, اور جس طرح بھارت کی کینگرو کورٹس نے یاسین ملک صاحب کو عمر قید کی سزا سنائی ہے, اور اسی طرح دیگر جو حریت رہنما ہیں جس میں مسرت عالم صاحب ہیں, شبیر شاہ صاحب ہیں, جس میں ڈاکٹر فختو ہیں, آسیہ اندرابی صاحبہ ہیں, اور اس کے علاوہ جتنے بھی دیگر قائدین وہاں پر ان کے ساتھ ایک لمبی لسٹ ہے جو پابند سلاسل ہیں, ان کی رہائی کا بھی مطالبہ کیا جائے گا. اور جو ڈیموگرافیکل ٹیررزم جو انڈیا مقبوضہ کشمیر میں کمٹ کر رہا ہے, ایتھنک کمپوزیشن کو جو چینج کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر کی, کہ
میجارٹی مسلم اسٹیٹ کو مائنارٹی مسلم اسٹیٹ میں تبدیل کر رہا ہے. اس ڈیموگرافیکل ٹیررزم کے خلاف بھی آواز بلند کی جائے گی. جتنی بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں اس حوالے سے بھی صدائے احتجاج بلند کیا جائے گا. تمام لوگوں سے ہم اپیل کرتے ہیں، برطانیہ بار کے لوگوں سے، کہ 12 جون کو جو لندن میں اتوار کے دن 1 بجے سے لے کے 4 بجے تک پارلیمنٹ اسکوائر سے جس کا مارچ کا آغاز ہوگا انڈین ہائی کمیشن تک پر اس کا اختتام ہوگا، اس میں شریک ہوں. اور 20 جون کو یونائیٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کاؤنسل کے باہر جو جنیوا کے اندر احتجاجی مظاہرہ ہوگا 11 بجے، اس میں بھی بھرپور شرکت کریں. ایک مرد کی تعلیم فرد واحد کی تعلیم ہے، جبکہ ایک عورت کی تعلیم نہ صرف پورے گھرانے کی تعلیم بلکہ پورے معاشرے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بہترین تربیت بھی ہے. گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول برہٹلا شہر گزشتہ 31 برسوں سے مسجد کے ساتھ ملحقہ کمروں پر مشتمل تھا. جگہ کی عدم دستیابی کی وجہ سے یہ ایک درینہ مسئلہ تھا. جو ہی جگہ ملی تو اہل علاقہ نے اپنے مددات کے تحت صرف 4 ماہ کی قلیل مدت اور 34 لاکھ کی خطی رقم سے اسکول بنا کر آزاد کشمیر بھر اور بالخصوص ضلع کوٹلی میں شاندار عمارت بنائی، جس میں طالبات کے لیے ہر ممکن سہولت دستیاب ہے. اپنی نوعیت کا یہ ایک شاہکار اسکول ہے. خوبصورت وادیوں اور لہلاتی فصلوں کے درمیان کھڑی عمارت کا ایک الگ سا رنگ و روپ ہے. اس موقع پر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ اپنے اپنے علاقے میں چھوٹے چھوٹے مسائل اوورسیز میں آباد کمیونٹی ممبران اگر چاہیں تو باہمی اتحاد و اتفاق سے حل کر سکتے ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. جس طرح مرد کے لیے تعلیم لازمی ہے، اسی طرح عورت کا بھی زیور تعلیم سے آراستہ ہونا ضروری ہے. بزرگوں کا قول ہے کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے. بچے کا زیادہ وقت ماں کی صحبت میں گزرتا ہے. ماں کی حرکات و سکنات اور عادات و اطوار کا اثر بچے پر پڑتا ہے. تعلیم یافتہ مائیں اپنے بچے کی دیکھ بھال صحیح طریقے سے کرتی ہیں. وہ اس کے اخلاق و عادات کی خاطر خواہ نگرانی کرتی ہیں. یہی سلجھے ہوئے بچے بڑے ہو کر نہ صرف اپنے خاندان کے لیے بلکہ ملک و قوم کے لیے بھی باعث فخر بنتے ہیں. لہٰذا ہمیں بچوں کی تعلیم پر بہت ہی غور کرنا چاہیے. ہم سارے آصف بھائی اور ان کے اہل خانہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے اتنی پازیٹو سٹیپ لے کر بچوں کی اسکول کی جگہ مہیا کی اور پھر شروع سے لے کر اسکول کی خوبصورت بلڈنگ کی تعمیر تک پورے دن رات رہنمائی کرتے رہے. اللہ تعالیٰ آصف بھائی اور ان کے تمام اہل خانہ کو اور تمام دوست و احباب جنہوں نے اس نیک کام میں حصہ ڈالا محنت قبول فرمائے. آمین. امید ہے کہ ہم سارے مل کر اس اسکول کو صحیح معنوں میں بچوں کی درسگاہ بنائیں گے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے. تعلیم کے بغیر کوئی قوم آگے نہ بڑھی ہے اور نہ ہی کوئی کارنامہ سر انجام دے پائی ہے. تعلیم مردوں کی تعلیم ابتدائے افریج دے پائی ہے. تعلیم مردوں کی تعلیم ابتدائے افریج سے ہی اس پر زور دیا جاتا رہا ہے. اسلام ہی ہے جس نے آ کر عورت کی تعلیم کو لازمی قرار دیا. اسلام کی ابتدا لفظ اقرا سے ہوئی ہے. حدیث پاک میں ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ ہر عورت و مرد پر تعلیم لازم قرار دی گئی ہے. اوورسیز کمیونٹی پاکستان اور آزاد کشمیر کے اندر فلائی کاموں میں جس طرح بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے وہ خراج تحسین کی مستحق ہے. ایک مرد کی تعلیم صرف ایک فرد کی تعلیم تک محدود ہے، جبکہ ایک عورت کی تعلیم نہ صرف پورے گھرانے کے لیے تعلیم ہے بلکہ اس معاشرے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا اہتمام بھی ہوتا ہے. ہمیں بہت خوشی ہے کہ آج گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول شہر کی جو بلڈنگ ہے، نئی بلڈنگ، وہ مکمل ہو گئی اور وہاں پر کلاسز کا آغاز ہو گیا ہے. جس جگہ اب تعمیر ہوا ہے وہاں پر ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں، والدین ہیں، ان کی بھی خواہش تھی، لیکن ہو سکتا ہے اس دور میں وہاں پر سڑک نہیں تھی، اس لیے وہاں پر کسی کی توجہ نہیں گئی. گزشتہ 22 دسمبر میں والدہ محترمہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئیں، تو اس چند دنوں کے بعد جب ہم وہاں پر پاکستان میں اکٹھے تھے تو یہ بات چلی کہ والدہ مرحومہ کی خواہش تھی کہ اگر اسکول کی جگہ اور کہیں نہیں مل سکتی تو اس جگہ پر ہم تعمیر کریں گے. تو اس کے بعد پھر ہم نے دوسرے دن صبح اپنے جو کزن برادرز ہیں، آج اشتیاق صاحب، عارف صاحب، منظور صاحب، عادل صاحب، انصر اسرار، قاضی کیسر محمود صاحب، اسی طرح یاسر صاحب،
پھر سارے جن کے ساتھ ہم نے بات چیت کی گئے جگہ دیکھی تو سب نے لبیک کہا. میں ان سب بھائیوں دوستوں اپنے بزرگوں کا اور اپنے جو کزن برادرز ہیں ان کو میں سلوٹ کرتا ہوں. یقین جانے پاکستان میں اس وقت کوئی 1 فٹ جگہ جو ہوتی ہے رستے کے لیے کوئی نہیں دے سکتا, لیکن اپنی زمین ویسے بھی زمین اصحاب کی ہیں, اور اس کے باوجود پھر انہوں نے اس کار خیر اور بالخصوص جو بچیوں کی تعلیم کا جو سلسلہ ہے اس کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے جس طرح انہوں نے زمین کا عطیہ دیا, اللہ رب العزت انہیں دارین کی صحتیں نصیب کرے. بالخصوص جو ڈونرز ہیں انہوں نے دن رات ایک کر کے اس کی کار خیر میں حصہ لیا. میں آپ کو اس یقین اور کے ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ 4 ماہ کے اس بالکل مختصر عرصے میں ایک دن بھی کام ڈونیشن کی وجہ سے نہیں رکا. کبھی کبھار بارش کی وجہ سے یا سامان کی عدم دستیابی کی وجہ سے رکا ہوگا, یہ الگ بات ہے, لیکن ڈونیشن کی وجہ سے نہیں رکا. اللہ رب العزت اس نیک کار خیر میں جن حضرات جن بھائیوں دوستوں بزرگوں نے حصہ لیا, اللہ رب العزت انہیں دارین کی سعادتیں نصیب کرے, ان کی تمام دلی مرادیں حاجتیں قبول فرمائے. صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چودھری کا کہنا ہے کہ ہم قانونی جنگ لڑ رہے ہیں. یاسین ملک کا کیس پاکستان کی وسعت سے عالمی عدالت انصاف اور اقوام متحدہ میں اٹھائیں گے. پارٹی رہنماؤں اور لیگل ٹیم کے ہمراہ پریس کانفرنس میں ان کا مزید کہنا تھا کہ برطانیہ سے چلنے والی کوئی بھی تحریک بالآخر کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہے اور کشمیری اسیران بھی ایک روز آزاد ہوں گے. اس موقع پر تحریک انصاف کشمیر کی پارلیمانی امیدوار ناظم حسین اور بیرسٹر کرامت حسین بھی ان کے ہمراہ موجود تھے. بیرسٹر سلطان محمود ان دنوں اپنے دورہ برطانیہ پر ہیں. صدر ریاست نے اپنے حالیہ دورہ برطانیہ کے پہلے مرحلے میں کشمیر تحریک انصاف کے پارلیمانی امیدوار اور سابق ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر ضلع کوٹلی ناظم حسین کے ہاں وولو ہیمپٹن چکاروز میں سفیان ناظم کی بزنس پیلس پر فاتحانے کی. اس موقع پر بیرسٹر کرامت حسین, چلارو بزنس پارٹنر ناصر, ڈاکٹر امیر چودھری, شفیق چودھری, راجہ صداقت خان, کونسلر سہیل خان, کونسلر راجہ کیسر عظیم, فریش وے اسٹاک ان ٹرنٹ کے مالک راجہ ویس خان, حاجی ارشاد, یورو فٹ کے مالک صفدر خان اور دیگر شامل تھے. میرا یہ دورہ جو برطانیہ, بیلجیم اور آئرلینڈ کا ہے, یہ بنیادی طور پہ 5 اگست 2019 کو جو بھارت نے آرٹیکل 370 اور 35A کو ایبریگیٹ کیا تھا اور مقبوضہ کشمیر کی جو خصوصی حیثیت تھی اسے ختم کیا تھا, اس کے بعد انہوں نے ایسے اقدامات کیے ہیں, آبادی کے تناسب کو تبدیل کر رہے ہیں, فیک ڈیموسائلز دے رہے ہیں, ڈی لیمیٹیشنز کی ہیں, اور اب سب سے بڑھ کے انہوں نے جو یاسین ملک صاحب کو لائف امپریزنمنٹ کی سینٹنس دی ہے, اس کے لیے میں یہاں پہ یورپ اور برطانیہ میں آیا ہوں تاکہ اس کے لیے ہم ڈپلومیٹک پریشر ڈال سکیں, پولیٹیکل پریشر ڈال سکیں, مورل پریشر ڈال سکیں, اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ قانونی اقدامات بھی اٹھائے جا سکیں. کیا جو کشمیری ہے اس کو بھارتی عدالت, بھارتی قانون کے تحت سزا دے سکتی ہے, کیونکہ یہ میری نظر میں یونائٹڈ نیشن ریزولوشن کے جو سیکیورٹی کونسل کے ہیں ان کی میں سمجھتا ہوں کہ منافی ہے, کیونکہ UN سیکیورٹی کونسل کے جو ریزولوشنز ہیں وہ کہتے ہیں کہ کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری, تو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے آدمی کو آپ نے 3.5 سال بھارتی جیل میں بند کیا, وہی جیل جہاں پر مقبول بٹ کو بھی پھانسی ہوئی, افضل گورو کو بھی پھانسی ہوئی, وہاں پر 3.5 سال ان کو رکھا اور الٹیمیٹلی ان کو انہوں نے وہ سزائے عمر قید کی دی, 2 دفعہ عمر قید اور کئی دفعہ 10 سال کی سزا, تاکہ وہ جیل سے نکل ہی نہ سکیں. کہ کیا حکومت آزاد کشمیر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا سکتی ہے؟ تو ان کی جو ریسرچ تھی وہ یہ تھی کہ آزاد کشمیر حکومت نہیں جا سکتی, صرف کوئی یونائٹڈ نیشن کا ملک ہی جا سکتا ہے. تو اس لیے میں آنے سے پہلے یاسین ملک صاحب کی اہلیہ ہیں مشال ملک صاحبہ, انہوں نے اور میں نے دونوں نے پریس کانفرنس کی تھی, اور ہم نے حکومت پاکستان سے بھی درخواست کی ہے کہ وہ اس سلسلے کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کر جائیں. بیرون ملک اور بالخصوص برطانیہ, اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ آج تک جو مسئلہ کشمیر زندہ ہے, سب سے زیادہ رول تو وہاں کے حریت پسندوں نے رول پلے کیا ہے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے. اس کے بعد برطانیہ کے جو کشمیری ہیں ان کا بڑا اہم کردار ہے. ہمارے نوجوان ہیں وہ مسئلہ کشمیر کو
समझते हैं वो हमारे साथ एक्टिव रहे हैं और मैं उनको ज़्यादा एक्टिवेट करना चाहता हूँ कि वो हमसे बेहतर अंदाज में हमारा केस उन्हीं की सोच के मुताबिक पेश कर सकते हैं। हर एवेन्यू पे अपनी कोशिशें करनी चाहिए। संडे को मुजाहरा भी हो रहा है, उसमें भी कश्मीरियों को भरपूर शिरकत करनी चाहिए। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।